نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم۔ نہایت محترم معظم بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں بیٹیوں، 14 فروری کا دن انتہائی قریب آ رہا ہے۔ اس دن کے حوالے سے ایک بڑی قسم کی غلط پہچان لوگوں میں ہے اور اس کا تعلق ہمارے اسلام اور اخلاق اور دین کے ساتھ ہے۔ اس لیے خاص طور پر مسلمان بچوں اور بچیوں اور بڑوں کو بھی بہت ہی ذمہ داری اور احساس کے ساتھ اس دن کی خرافات سے بچنا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 1700 سال پہلے 3 صدی عیسوی میں بادشاہ کلاؤڈیوس جو کہ ایک رومانی بادشاہ تھا، اس کے دور میں اس نے جب دیکھا کہ جنگوں کے لیے افراد کی کمی پڑ رہی ہے، لوگ جنگوں میں جانے سے کترا رہے ہیں، فوج کم پڑ رہی ہے، تو اس نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے مشیروں کو لگایا، اپنے لوگوں کو لگایا کہ دیکھو کیا بات ہے، اپنے مخبروں کو لگایا کہ لوگ جنگ میں جانے سے کیوں کترا رہے ہیں۔ تو اس کو یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں، بچوں والے ہیں، فیملیز والے ہیں، وہ جنگوں میں جانا نہیں چاہتے۔ تو اس نے آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد میرے ملک میں کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ شادیوں پر قانونی طور پر پابندی لگ گئی۔ اس موقع پر ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن ہے، اس نے خفیہ طور پر چھپ چھپ کے لوگوں کی شادیاں کرانی شروع کر دی۔ اپنے کلیسا میں بلاتا لوگوں کو اور چھپ چھپ کے لوگوں کی شادیاں کراتا۔ یہ بات بادشاہ کو پتہ چل گئی تو بادشاہ نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، کیونکہ اس نے شاہی حکم کی مخالفت کی ہے۔ تو جیل میں جا کر اس نے مزید یہ گل کھلائے کہ جیلر کی بیٹی کے ساتھ محبت لڑائی، عشق لڑایا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اب وہ جیلر کی بیٹی بھی اس کی محبت میں آ گئی، وہ اس کے ساتھ چھپ چھپا کے ملتی تھی، اس کو سرخ پھول پیش کرتی تھی، اس کے ساتھ عشق لڑاتی تھی۔ بہرحال جب اس بات کا بھی پتہ چل گیا تو بادشاہ نے اس کے لیے اس کی موت کا فیصلہ کیا۔ اور جب اس کی موت کا فیصلہ ہوا، پھانسی کا فیصلہ ہوا، تو وہ دن تھا 14 فروری 2070 عیسوی۔ اب اس دن اس کی موت کا فیصلہ سننے کے بعد اس نے ایک لیٹر لکھا، لو لیٹر، اپنی معشوقہ کو، اور آخر میں لکھا آپ کا مخلص، آپ کا عاشق ویلنٹائن۔ اس دن کے بعد جب ان کو پھانسی ہو گئی، وہ مر کھپ گئے، تو لوگوں نے ان کی ہمدردی کے طور پر یار دو عاشقوں کا ملن ہونے سے بادشاہ نے روکا، اور اس دن کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے لوگوں نے ہمدردی کے طور پر یہ دن منانا شروع کیا، اور اس دن لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور یوم الحب اور عید الحب، عید العشاق جو آج کل اس کے دن ہے، یعنی عاشقوں کی عید، اور اسی طرح محبت کرنے والوں کی عید، اور اسی طرح مختلف ناموں سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو وہ کرتے کرتے ان کا ایک مذہبی تہوار بن گیا عیسائیوں کا۔ تو اب اس دن کی یاد میں ہمارے معاشرے میں بڑی خرافات پائی جاتی ہے۔ عجیب اور افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں، پڑھے لکھے لوگ دینی معاملات کو، دینی احکام کو، دینی طریقوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی بیہودہ باتوں کو جو عموماً یہودی عیسائیوں کی طرف سے آتی ہیں، مغرب سے آتی ہیں، یورپ سے آتی ہیں، امریکہ سے آتی ہیں، اس طرف سے آنے والی اس طرح کی چیزوں کو
دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر قبول کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ عید مسلمانوں کے لیے عید الحب، عید العشاق، یوم الحب، جو بھی آپ کہیں، جو بھی نام دے، مسلمانوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ مسلمانوں کی بیٹیوں اور بچوں کی غیرت کے جنازے کا دن ہے، ان کی اخلاق کے جنازے کا دن ہے۔ اس دن زنا اور فحاشی کو رواج دینے کا دن ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح حکم ہے اس حوالے سے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جس کے دل میں ذرہ اور رتی برابر بھی ایمان ہے، اس آیت کو سننے کے بعد وہ اس طرح کے خرافات میں بالکل نہیں پڑ سکتے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو بے حیائی کو اور برائی کو مسلمان مومن مردوں میں، عورتوں میں، ایمان والوں میں بے حیائی اور فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی سخت ترین عذاب ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اور اسی طرح والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اور ایمان والے اچھے لوگ وہ ہیں جو بری جگہوں میں نہیں جاتے، گناہ کی جگہوں میں نہیں جاتے۔ اور فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ آپ کہہ دیجئے، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے حرام کر دیا ہے فاحشات کو، بے حیائیوں کو، برائیوں کو حرام کر دیا ہے، ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، جو بھی ظاہری پوشیدہ بے حیائی کے کام ہیں، بے حیائی کی چیزیں، ان کو حرام کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف چونکہ یہ یہودیوں کی طرف سے تو نہیں بلکہ عیسائیوں کی طرف سے یہ آیا ہے، یہ پیغام، یہ تہوار، جن کی نقالی میں ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اس دن کو ہم بھی باضابطہ طور پر مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، صحیح حدیث ہے، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ یہ برائیاں پھیلاتے ہیں، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی مجالس کی زینت بن رہے ہیں، ان کی اس بری روایت کو ہم پھیلا رہے ہیں، اور اس دن ان کے ساتھ دینا، بلکہ کسی بھی کافر کی عید، ان کا مذہبی تہوار منانا، یہ ان کے ساتھ موافقت ہے، اور ان کے ساتھ موافقت کرنا یہ کفر ہے۔ میرے بچوں، میری بچیوں، اپنے ایمان اور غیرت کا تحفظ سب سے پہلے ہے، اس لیے اس بات کا خیال کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی تقلید میں، ان کی مشابہت میں قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ اسلام نے محبت سے منع نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک آدمی آیا، کہا یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وماذا اعددت لها، اتنا شوق سے قیامت کا پوچھ رہے تو قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی کوئی زیادہ تیاری تو نہیں ہے، البتہ یہ بات ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم جس کے ساتھ محبت کرو گے قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ تو اسی لیے ہماری محبت علماء کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ ہونی چاہیے، نیک اور صلحاء کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب ان جیسے لوگوں سے محبت کر کے ان کے تہواروں کو تازہ کرنا، منانا، یہ انسان کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ اسی لیے آج ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں یہ برائی عید الحب یا ویلنٹائن ڈے یا اسی طرح ویلنٹائن کے حوالے سے ایک دوسرے کو گفٹ بھیجنا اور اسی طرح لو لیٹر بھیجنا اور اسی طرح کیک بنانا ویلنٹائن کے نام سے، یہ بڑی خرافات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ان میں پڑ گئے تو سمجھو کہ ہمارے ایمان اور غیرت کا جنازہ نکلا، اور ہمارے بہت سے جاہل لوگ اس دن کا انتظار میں رہتے ہیں۔ کوئی کسی سے اگر محبت کرتا بھی ہے تو یہ ظاہری محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ شہوت ہے۔ محبت اسلام کے اندر محبت جائز ہے، آپ کریں محبت اپنے رب سے، اپنے رسول سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، جتنے محبت کریں، ٹوٹ کے کریں محبت، کسی نے نہیں روکا۔ لیکن غیر شرعی محبت جو کسی غیر محرم کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کا انجام شہوت رانی پر
آ کر اس کا انجام نکلتا ہے، وہ اس کی تکمیل ہوتی ہے، تو ایسی محبت حرام ہے۔ اور ویلنٹائن کے ڈے کے نام سے مختلف پروگرام منائے جاتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، نائٹ منائی جاتی ہے، اختلاط ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر زناکاری ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر خرافات ہوتی ہیں۔ اس دن ہمارے نوجوانوں کی، مسلمانوں کی غیرت کا جنازہ نکلتا ہے، اخلاق کا جنازہ نکلتا ہے، دین و ایمان کا جنازہ نکلتا ہے۔ اس لیے میں غیرت مند ماں باپ اور بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خاص طور پر اس دن اپنی بہو بیٹیوں کے اوپر نظر رکھیں، گھر میں بند کریں، ان کو گھر سے باہر جانے نہ دیں، ان سے موبائل سیل فون اٹھائیں ان سے، اور ان کے اوپر ہر طرح کی پابندی کریں، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا بن چکا ہے کہ اس دن لوگ محبت کے اظہار کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور جو سال بھر ڈرتے رہتے ہیں یا ظاہر نہیں کر سکتے، تو اس دن وہ کہتے ہیں کہ آج تو ہمارا دن، ہمیں کون روک سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات کوئی کسی کی جائز اور منکوہ بیوی کے ساتھ بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ کسی کی بیوی بن چکی ہوتی ہے۔ اور ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے، اس دن ویلنٹائن ڈے کو ہمارے اسٹوڈیوز کو سرخ کیا جاتا ہے، اس کے اندر غبارے لٹکائے جاتے ہیں، غبارے رکھے جاتے ہیں، ان کے اوپر آئی لو یو لکھا ہوتا ہے، ساری کرسیاں سرخ ہوتی ہیں، سرخ کپڑے پہنے جاتے ہیں، ماحول کو سرخ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے کیا ہے؟ تو بہرحال میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک پیغام ہے، یاد رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی نئی نسل کو ان خرافات سے بچائیں، دین کے قریب ہوں، بے حیائی سے دور ہوں، ورنہ پھر قیامت کے دن پکڑ ہوگی، اس دن کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ویلنٹائن ڈے کی خرافات سے ہم سب کو بچائے، ہمارے مسلمان بچوں کو، بچیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔